دل کو میرے دل بنا دیا. کم کر دو بھیا. عشق نبی نے دل کو میرے دل بنا دیا. اور محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. محشر میں منہ دکھانے کے قابل بنا دیا. اور آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا. حضور آئے نہیں تھے لیکن سب نبیوں نے حضور کا چرچا کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور پوری دنیا کے بادشاہ بھی تھے. ایک ملک کے نہیں، پوری دنیا کی حکومت اللہ نے ان کو دیا تھا. اور انسان ہی کے بادشاہ نہیں تھے بلکہ جناتوں کے بھی تھے. چرند پرند چڑیوں کے بھی بادشاہ تھے، ہوا کے بھی بادشاہ تھے. یہ سب ان کی حکومت میں چلتے تھے. آج ایک کوئی موکل اگر کونو جنات کا سے لیتے تو پوری دنیا ٹھگت گھومت کہ ہمارے پاس جنات ہیں. اور موقع پائے کہ جنات وہو کے نٹی دبائے دیتے اگر بندھیج نہیں کرے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کے بادشاہ چلتے کاہے سے تھے. سلیمان علیہ السلام کو ایک تخت تھا، 40 گز چوڑا اور 40 گز لمبا. اسی پہ بیٹھتے تھے. آج سب پلین سے منتری لوگ چلتے ہیں. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ چلتے تھے. تخت پہ بیٹھتے تھے. جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو حکم دیتے تھے. ہوا حضرت سلیمان پیغمبر کے ہوا سلیمان پیغمبر کے تخت کو اڑا کر ہوا وہاں پہنچا دیا کرتی تھی. صرف حکم دیتے تھے بس. ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑ رہا تھا. اڑتے اڑتے مدینہ کے اوپر سے گزرا. جب مدینے کے اوپر سے گزرا حضرت سلیمان نے مدینہ کو دیکھا تو کہا تھا حاضی ہجرت نبی آخر. اے لوگو نہ بولو بھیا یار. مشہور نہیں ہے نیم حکیم خطرے جان نیم ملا خطرے جان. اب جب کے مستقی نہ آئی تو پا لگئی ہو تو گڑبڑے تو ہوئی. ہلو ہمارا سب گڑبڑا دیا. چلیے اب خاموش رہیے. جو تھا وہ بھی چلا گیا. سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ اڑتے جا رہے تھے مدینہ کے اوپر سے. جب گزرے مدینے پہ نگاہ پڑے تو اپنے ساتھیوں سے فرمایا تھا هذه ہجرت نبی آخر الزمان. اے لوگو دیکھو یہی آخری نبی کی ہجرت کرنے کی جگہ ہے. مکہ میں پیدا ہوں گے، مکہ سے ہجرت کر کے اسی جگہ تشریف لائیں گے. فَطُوبَى لِمَنْ آمَنَ بِهِ. تو مبارکبادی ہے اس کے لیے جو اس پر ایمان لائے گا. وَاتَّبَعُوا. اور ان کے لیے بھی مبارکبادی ہے جو اس آخری نبی کی پیروی کریں گے. تو حضور آئے نہیں تھے لیکن سلیمان پیغمبر چرچا کر رہے تھے. اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ آئے نہ تھے حضور مگر ان کا چرچا تھا. آئے نہ تھے حضور مگر
ان کا چرچا تھا، یثرب کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آج لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ترقی پر زمانہ، سائنس والے بڑے ترقی پر، سائنس والے پلین اڑا رہے ہیں، تو پلین میں انجن بھی، پیٹرول بھی پڑتا ہے، ڈرائیور بھی ہے، نیٹ ورک بھی ہے، ساری چیز، تب جا کے پلین اڑتا ہے۔ یکو اگر گڑبڑا جائے تو سب کے معاملہ ختم۔ بولو پیٹرول ختم ہو جائے تو گرنا ہی گرنا ہے، ڈرائیور پگلیا جائے تو گرنا ہے، نیٹ ورک گڑبڑ ہو جائے تو گرنا ہے، انجن فیل ہو جائے تو گرنا ہے۔ ان چار چیزوں کے بعد آج پلین اڑتی ہے تو لوگ کہتے ہیں سائنس ترقی پر ہے۔ ارے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو اڑایا تھا، کوئی انجن نہیں تھا، نہ کوئی پیٹرول، نہ کوئی ڈرائیور، نہ کوئی نیٹ ورک۔ بس چھوڑ دو بھیا، بہت اچھا، چلے آؤ۔ بس اب کوئی وہاں ہاتھ نہ لگا، درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ترقی آج نہیں ہے، ترقی نبیوں کے زمانے میں تھی۔ آج ہم لوگ موبائل لگاتے ہیں تو سعودی سے بات ہوتی ہے تو تعجب کرتے ہیں، رے بیچ میں تارو نہیں ہے، اور ہیاں بیٹھے گھر میں ہوا سعودی میں سنتا ہے، کتنا ترقی پہ زمانہ ہے۔ لیکن آج موبائل آپ کے پاس ہے، جس سے بات کرنا اس کے پاس بھی موبائل کا ہونا ضروری ہے، نہ ہوگا تو کیسے بات کرو گے؟ دونوں میں چارج بھی ہونا ضروری ہے، پیسہ بھی ہونا ضروری ہے، موبائل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے، تب ہم لوگ بات کرتے ہیں، تب بھی کہتے ہیں سائنس ترقی پر ہے۔ لیکن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے سے کئی میل دوری پر ایک جنگ ہو رہی تھی نہاوند میں، اور پہاڑ کے پیچھے دشمن پہاڑ کے پیچھے جمع ہو کر مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے تھے، اور مسلمان ہار جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں جمعہ کی نماز کا خطبہ دے رہے، اور خطبہ دیتے دیتے امیر المومنین نے دیکھ لیا کہاں نہاوند ہے، مدینہ کہاں، دیکھ لیا کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے ہیں، ابھی وہ حملہ کریں گے۔ تو مسلمانوں کی فوج کے امیر تھے حضرت ساریہ۔ حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کو دیکھو۔ حضرت ساریہ کہتے ہیں امیر المومنین کی آواز ہم نے نہاوند میں سنی، فوراً ہم نے اپنے لشکر کو پہاڑ کے پیچھے کیا اور دشمنوں پر حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنگ میں کامیابی عطا فرمائی۔ کہاں تھا موبائل اس ٹائم، کہاں تھا نیٹ ورک؟ لیکن حضرت عمر نے بغیر موبائل کے حضرت نہاوند میں حضرت ساریہ سے بات کی، نہ ان کے پاس موبائل نہ ادھر موبائل، اور بات ہو رہی ہے، بات سنی بھی جا رہی ہے۔ جو آج سائنس والے کر رہے ہیں اس کو اللہ والوں نے پہلے ہی کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے لوگوں، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عقل مند نبیوں کو بنایا، نبیوں کے بعد نبی کے صحابہ پوری دنیا سے عقل مند تھے۔ آج ڈاکٹر کے پاس دوا لے جاؤ،
دوا لے کے آیا, دوسرے دن نہیں فائدہ ہوا ہو تو ڈاکٹر صاحب دوسر کہہ دی گولی لے جاؤ. پھر گئے نہیں فائدہ ہوا تو کہیں عقاب لے کے جاؤ. روز بدلا تھے دوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب گئے, کہا حضور میرا پیٹ خراب ہے, جھڑ رہا ہے. تو سرکار نے فرمایا شہد پیو. اس کی ہی اصلہ اس کو شہد پلاؤ. دوسرے دن پھر گئے, کہا نہیں مٹ رہا ہے. سرکار نے نسخہ بدلا نہیں, پھر دوبارہ فرمایا اس کی ہی اصلہ اس کو شہد پلاؤ. پھر شہد پلایا گیا, نہیں رکا پیٹ. تیسرے دن پھر گئے, کہا حضور پیٹ صحیح نہیں ہو رہا ہے. سرکار نے تیسرے دن بھی فرمایا اس کی ہی اصلہ اس کو شہد پلاؤ. پھر سرکار فرماتے کذب البطن, پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ نے اس میں شہد میں شفا رکھا ہے, یہ حق ہے. پیٹ جھوٹا ہے, جا کے شہد پلاؤ. پھر چوتھے دن جو شہد پلایا گیا تو اس کا پیٹ صحیح ہو گیا. تو میرے نبی تو ایسے ڈاکٹر تھے کہ نسخہ بدلتے نہیں تھے. آج تو بڑے بڑے ڈاکٹر فائدہ نہیں ہوتا, ہی جانچ کرائے لا, وہ جانچ کرائے لا, پھر بھی معاملہ گڑبڑ. تو اے لوگوں جو آج ڈاکٹر کر رہے ہیں, آج آپریشن کر دیتے ہیں, ٹھیک ہو جاتا تو کہتے ہیں یار فلاں سرجن بڑا قابل ہے. حضرت معاذ کا ایک جنگ میں ایک داہنا ہاتھ کٹ گیا تو لٹک رہا تھا, تو اس کو پیر سے دبا کے الگ کر کے پھینک دیا اور بائیں ہاتھ سے لڑتے رہے. اور جب جنگ ختم ہو گئی تو ہاتھ اٹھا کے لائے, کہا اللہ کے رسول میرے جسم سے یہ ہاتھ الگ ہو گیا. سرکار نے وہ ہاتھ رکھا وہیں لگایا اور اپنا ہاتھ پھیرا تو معاذ ابن معاذ کا ہاتھ پھر پہلے ہی کی طرح ہو گیا. اور پھر اس ہاتھ سے کئی جنگ لڑے معاذ. تو آج کا کوئی ڈاکٹر میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا, نہ کسی صحابی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے. اے لوگوں, مذہب اسلام سب سے سچا مذہب ہے, سب سے اچھا مذہب ہے, لیکن آج افسوس ہے کہ اس پر ہم عمل نہیں کر پاتے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اے میرے بندے تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ نے کتنی نعمتیں تم پر دی. ایک دفعہ نہیں کہا, یہ آیت کریمہ سورہ رحمان میں بار بار آئی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آج ہم اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر پاتے. آنکھ ہے, ہاتھ ہے, پیر ہے, زبان ہے, سب خدا کی نعمت ہی تو ہے. ایک نس تھوڑی سی چپک جاتی ہے تو پھر اس کے لیے کتنی مصیبت ہوتی ہے. لیکن آج پریشان ہے کہ ہم منتری نہیں بن پائے. اللہ ہم کا ودھائک نہیں بنائے دیے, پردھان نہیں بنا دیے. ارے پردھانی ملے نہ ملے, ودھائکی ملے نہ ملے, اپنا جسم سلامت ہے, یہی سب سے بڑی خدا کی نعمت ہے. تم کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ شکر ادا کرو اپنے رب کی نعمتوں کا. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. اے بھیا فون بند کر دو یار, آگے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے یار, سن بھی نہیں رہے, سننے بھی نہیں رہے. تھوڑی دیر فون بند کر دو. رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا. ہم اللہ کی روزی تو کھا رہے ہیں اور اللہ کے فرمان کو ٹالتے جا رہے ہیں. نہ ہماری نمازیں ہو رہی ہیں. ہم اسلام سے کتنا دور ہیں. رزق خدا کھایا کیا اور فرمان حق ٹالا کیا.
رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ٹالا کیا، اور شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شرم نبی خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ نہ نبی سے شرم رہ گئی، نہ خدا کا ڈر رہ گیا۔ طرح طرح کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اور ہماری نمازیں چھٹ رہی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور دوسری کی ماں بہن پر غلط نگاہیں اٹھا رہے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں کھا رہے ہیں اور قرآن کی ہم تلاوت نہیں کر پاتے۔ نہ نبی کی شرم رہ گئی، نہ خدا کا ڈر رہ گیا۔ اس لیے اے لوگوں، محفل میلاد میں آیا کرو تو تھوڑا یہ نیت کر کے آیا کرو کہ الہی جو سنوں اس پر تو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہ محفلیں دین اسلام کے ترقی کی ذرائع ہیں۔ خوش نصیب ہیں جنہوں نے یہ محفل میلاد کیا ہے، لیکن آج افسوس ہے کہ بہت سے لوگ محفل میں نہیں آتے۔ کہتے کاج ہوں جتہ مولوی بتائیے وتہ تو ہم جانتے ہیں۔ بتائیے علم کی کوئی حد ہے؟ علم کی کوئی حد نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، فرمایا جاتا ہے اطلب العلم من المہدی، ماں کی گود سے علم حاصل کرو۔ جب پیدا ہو ماں کی گود میں پہنچو تو علم حاصل کرنا شروع کر دو، پوری زندگی علم حاصل کرو، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے اللحد، قبر تک، کہ ماں کی گود میں جب سے پیدا ہو پوری زندگی علم حاصل کرو، یہاں تک کہ تمہارے پیر قبروں میں پہنچ جائے۔ پتہ چلا انسان پوری زندگی علم دین کی حصول کی تمنا کرتا رہے، روزی کی بھی کمائے اور علم دین کے حصول کی دل میں آرزو بھی رکھے، لیکن آج آتے بھی ہیں جلسے میں تو اللہ جانے وہ دماغ کہاں دے کے آؤ۔ ایک جگہ ایسے تھوڑے بہت آدمی میلاد میں رہے تو مولانا صاحب دیکھیں تو ان کا افسوس ہوا، تو انہوں نے کہا ہائے افسوس، اسلام کتنا پیچھے چلا گیا، کہ اسلام کے ماننے والے نہیں رہ گئے، اسلام کتنا پیچھے ہو گیا۔ اور اسلام نام کے ایک آدمی پیچھے بیٹھ رہا ہے تو کہے سرے کا مولانا ہم کا پہچانا تھا، کہا ہوئی تو پیچھے سے اٹھ کے بیچ میں آئے گا۔ اب مولانا کہا جانے کہ کاہے ہی اٹھ کے آوا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر مولانا تقریر کرتے کرتے پھر کہتے ہائے افسوس، اسلام کتنا پیچھے چلا گیا، تو بیچ سے اٹھ کے آگے آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد مولانا صاحب پھر بیچارے حالات کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہائے افسوس، اسلام کتنا پیچھے ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوئے گا کہ اس کا مولانا اب تم میرے کھوپڑی بیٹھ جائے، پیچھے رہن بیچ میں آئے، بیچ سے آگے آئے، نہ وہ کہا تو کتنا پیچھے ہو گیا۔ تو کچھ لوگ آتے بھی ہیں لیکن اللہ جانے وہ دماغ کہاں رکھتے ہیں۔ کوئی بھی بات ہو اس کو غور سے سنو، توجہ دو۔ آج حالات کتنے ہمارے آپ کے گڑبڑ چل رہے ہیں۔ اے لوگو، اس ماحول میں ہم کو آپ کو بہت صبر اور بہت سنجیدگی کی ضرورت ہے۔ صبر بھی کریں اور سنجیدگی بھی اختیار کریں۔ لیکن دیکھا جاتا ہے ایک دوسرے کا دشمن۔ مدرسہ ہے، مدرسہ چلانے والے بھی کچھ اپنے میں ہیں، مدرسے کو بگاڑنے والے بھی اپنے ہی لوگوں میں ہیں۔ کچھ ہیں جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں اور کچھ ایسے بد نصیب ہیں جو مسجدوں کو بھی گرانے کے چکر میں ہیں، اپنی ہی سے ہمیشہ نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے اللہ نے 4 دن کی زندگی دی ہے، اچھے اعمال کر لو تاکہ جب قبر میں جاؤ تو قبر کا انتظام کر کے جاؤ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے،
اس کے رخ سہ کا داغ، یعنی اپنے نبی کے عشق کا داغ لے کے قبر میں چلے۔ لحد مانے قبر، لحد میں عشق رخ سہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ پتہ چلا قبر میں اگر روشنی ہوگی تو اس کے رسول کی بنیاد پر، لہذا عشق کی دولت دل میں پیدا کرو، اس لیے کہ قبر بڑی وحشت کی جگہ ہے، اور جس کے دل میں عشق ہوگا اس کے قبر میں سرکار تشریف لائیں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ تو عشق کرو گے تو نبی کی آمد ہوگی، چہرے پہ داڑھی رکھاؤ گے تو قبر منور ہوگی۔ افسوس آج ہمارا اسلامی بھائی دیکھنے میں لگتا ہی نہیں کہ کون۔ آج 6-7 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو بمبئی جاتا نہیں ہوں، محرم میں تقریر کرنے جاتا تھا، تو ایک دفعہ میں ٹرین پہ آ رہا تھا پشپک سے، جو بمبئی آواز جاتے ہیں وہ لوگ جانت ہوئی ہیں، جیسے بمبئی میں ٹرین پر چڑھو ایسے چھکا لوگ آئے جاتے ہیں اور تاڑی بجا پیسہ وصولت۔ ہم لوگ ڈبہ میں آئے تو ہم بیٹھے رہے، اور جو ہم بیٹھے رہے سب سے تاڑی بجا پیسہ لی، ہم سے نہیں بولے۔ جب چلے گئے تو بیٹھے رہے، جو ہم سب کہیں مولانا صاحب آپ سے نہیں مانگی۔ ہم کہا جب کا اپنے اسٹاف سے کام ہو ہی جاتے تو دوسرے میں یہاں کاہے گھسی؟ ہر آدمی اپنے اسٹاف میں رہا تھا، آج کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اللہ نے مرد بنایا، مسلمان بنایا، تو مسلمان بن کے رہنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک میں عن ابن عباس قال رسول اللہ، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ علی المشبہین من النساء، ان مردوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی طرح بنتے ہیں، وعلی المشبہات من الرجال، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتیں مردوں کی طرح بن کے رہتی ہے۔ آج لڑکیاں جوان پینٹ پہنتی جنس۔ بمبئی میں کرافٹ مارکیٹ کے پاس سارنگ اسٹریٹ ہے، میں تقریر کرتا تھا، واز کے بعد ایک لڑکا آتا تھا، وہ رہے لڑکی لیکن دیکھیں لڑکا لاگت رہا، وہ آوے ہمارے ہاتھ چومے، ہم سر پر ہاتھ دھری، بیٹا اچھے رہو، بیٹا اچھے رہو۔ ایک دن وہ جلسے کے صدر حاجی یوسف اتاری صاحب، انہوں نے دیکھ لیا، کہا ارے حضرت وہ لڑکا نہ ہو بٹیا ہو۔ انہوں نے کہا بٹیا ہو؟ انہوں نے کہا کہاں پوچھا کیا نام ہے بیٹی تمہاری؟ تو کہا فہمیدہ خاتون۔ ہم کہا بتاؤ، لڑکیاں پینٹ پہنے، جنس پہنے۔ اے لوگو، اللہ نے مرد بنایا ہے، مرد بن کے رہو، عورتوں کو عورت بنایا تو عورت بن کے رہو، ایک دوسرے کی مشابہت نہ اختیار کرو۔ سرکار نے بتایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر۔ اپنی شکل و شباہت برقرار رکھو، چہرے پہ داڑھی رکھا لو، اس لیے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 نبی دنیا میں آئے ہیں کم و بیش، لیکن کسی نبی نے داڑھی نہیں بنوائی، ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی تھے، کسی صحابی نے داڑھی نہیں بنوائی۔
یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی داڑھی تھی کہ ایک مرتبہ 9 یہودی آ رہے تھے، حضرت علی کی داڑھی ہی کو دیکھا تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی کی داڑھی دیکھ کر یہودیوں کو ایمان کی دولت مل گئی، اور ہائے افسوس آج ہم کو ایمان کی دولت ملی ہے تو ہم داڑھی مڈا رہے ہیں۔ داڑھی نہ بنواؤ، نبی پر ایمان لا چکے ہو، نبی سے محبت ہے تو نبی کے فرمان پر عمل کرو۔ حضور فرماتے قص الشوارب، مونچھوں کو کتروا لو، وعف اللحا، داڑھی بڑھا لو، وخالف المشرکین، اور مشرکین کی مخالفت کرو۔ تو یہ ہمارے ہی آپ کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اس لیے لوگوں داڑھی رکھ کر کے نبی کے غلام بننے کی کوشش کرو۔ سب سے بڑی دولت ہے غلام نبی۔ ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ، جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے، ساتھیوں سے بچھڑ گئے، تنہا ہو گئے۔ جب جنگل میں پہنچے، جیسے جنگل میں داخل ہوئے تو حضرت سفینہ کے سامنے جنگل کا شیر آ گیا۔ اچھا بتاؤ، ہم کا تم کا اگر گنا کھیت میں اکیلے شیر مل جائے تو کیا حال ہے بتاؤ؟ کاری جوت والے بتاؤ، نیچے کپڑا تو خراب ہوئے جی پہلے، باقی کا ہو اللہ بہتر جانے۔ لیکن نبی کے صحابی کی شان دیکھو۔ بخاری شریف میں کہ جب حضرت سفینہ کے سامنے شیر آیا تو حضرت سفینہ نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا یا حارسو، یا ابا الحارس، اے جنگل کے شیر، انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کیا شان تھی صحابہ کو نبی کے غلامی پر۔ یہ نہیں کہا کہ میں نمازی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں حاجی ہوں، یہ نہیں کہا میں عالم ہوں، بلکہ کہا انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ کیا ناز تھا صحابہ کو نبی کی غلامی پر۔ جب فرمایا میں نبی کا غلام ہوں تو حدیث میں فاقبل الاسد بسبسۃ، وہ شیر آگے بڑھا اپنی پونچھ کو ہلاتے ہوئے، اور جانور پونچھ کب ہلاتے جب کسی سے محبت کرتے۔ کتا کا دیکھ لو، ایک روٹی کا ٹکڑا دیو تو دیکھو جب تک کھائے ہو گئے پونچھ ٹن 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 چلوے کری، بولو چلاتا کہ نہیں؟ وہ پونچھ اس کی جو چلتی ہے محبت کی دلیل ہے۔ وہ شیر آگے بڑھا، حدیث میں فقدم البسبسہ، تو وہ شیر آگے بڑھا، وقبل قدمیہ، اور حضرت سفینہ کے پیروں کو آ کر اس نے چوم لیا، وقام الی جنبہ، اور چوم کر ان کے بغل میں کھڑا ہو گیا، وسار معہ، اور حضرت سفینہ کے ساتھ ساتھ وہ شیر جنگل میں چلنے لگا، یہ سوچ کر کے کہ نبی کے غلام جا رہے ہیں، کوئی جنگل کی کوئی چیز نبی کے غلام کو تکلیف نہ دے دے۔ یہ شان تھی صحابہ کی کہ جب نبی کے غلام بنے تو دنیا کی ہر چیز ان کی غلام ہو گئی۔ اور آج ہم نے نبی کی غلامی کو چھوڑا ہے، آج ہم پر ہر آدمی مسلط ہے، ہر ظالم مسلط ہے۔ اے لوگو، جیو تو نبی کے غلام بن کے جیو، انگریزوں کی غلام بن کے نہ جیو، انگریزوں کی نقل نہ اتارو، نقل اتارو تو صحابہ کی نقل اتارو۔ اگر نقل اچھی رہی تو ہو سکتا ہے اسی میں ہماری تمہاری کامیابی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مسخرہ تھا، مسخرہ جانا تو جو ہنسی کھیل کے کام کرے، بہت بڑا بدتمیز تھا، وہ مسخرہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارنے کے لیے اس نے داڑھی رکھا لیا، انہی جیسا امامہ باندھتا، صدری پہنتا، جبہ پہنتا، ہاتھ میں ڈنڈا لیتا، اور لوگوں کو جمع کر کے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی طرح تقریر کرتا، تو لوگ ہنستے۔ صرف ہنسانے کے لیے اس نے داڑھی رکھائی، نقل اتارنے کے لیے۔ لیکن جب دریائے نیل میں فرعون اور فرعونیوں کو اللہ نے ڈبویا تو اسی میں وہ مسخرہ بھی تھا، سب ڈوب گئے لیکن مسخرہ بچ گیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، یا اللہ
سب سے زیادہ تکلیف مجھے اس مسخرہ سے ہوتی تھی، تو نے سب کو ہلاک کر دیا اور مسخرہ کو بچا دیا۔ تو آواز آئی، موسیٰ جب وہ دریائے نیل میں تھا تو تمہاری شکل و صورت میں تھا، تو میری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ جو میرے محبوب کی شکل و صورت بنا لے میں اس پر عذاب نازل کر دوں، اس لیے میں نے اس کو نجات دے دیا۔ تمہاری جیسی داڑھی تھی، تمہارا جیسا لباس تھا، تمہارا جیسا امامہ تھا، جبکہ نبی کی توہین کے لیے اس نے رکھا تھا۔ اور ہم اور آپ اگر نبی کی محبت میں نبی داڑھی رکھائیں گے، نبی کی غلامی اختیار کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی مصیبت سے بچیں گے، آخرت میں تو بچنا ہی بچنا ہے۔ اس لیے لوگوں جیو تو نبی کے غلام بن کے جیو۔ غلام نبی کی بڑی شان، لیکن آج دیکھنے میں عجیب حال ہے، آج تو پتہ نہیں چلتے کہ کون ہے۔ کچھ دن پہلے میں گیا تھا گونڈا بڑگاواں، تو گونڈا اترا تو ٹرین سے تو ایک لونڈا آوا مجھے موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلا، ہم پیچھے بیٹھے ہوئے چلاوے، ہماری نگاہوں کے کانے پڑے تو دیکھا ہو کہ کانے میں بھرکی لٹ گئے، تو ہم پکڑے، ہم کہیں یوں کا پہنے ہے رے؟ تو کہا تیرے مولانا صاحب بمبئی کے رہن تو اے بھیا بیڑی بند کرو یار، بیڑی بند کرو، نبی کی محفل میں بدبو یار، نہ پیو، یہ محفل کی توہین ہے۔ دیکھو ان مجلسوں کا بڑا احترام ہونا چاہیے۔ حضور جب کچھ بتاتے تھے تو صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا ان کے سروں پہ کوئی چڑیا بیٹھی ہے، تو اس طرح چپ چاپ بیٹھے رہتے کہ سر ہلے تو چڑیا اڑ نہ جائے، جیسے کسی کے سر پر چڑیا ہو کچھ ہو تو آپ یہاں باہر موڑ کریے، جب کچھ سر پر ہوئی تو دھیرے دھیرے چلیے کہ گرے نہ۔ صحابہ اس طرح بیٹھتے تھے کہ لگتا تھا ان کے سروں پہ کوئی چڑیا بیٹھی۔ ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اس لیے اس کا جتنا ادب کرو اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول